السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئیے قرآن سمجھیں کہ سلسلے کا 13واں سبق ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں جو الفاظ ہیں، کلمات، وہ 11 ہیں مکتوب شکل میں۔ سب سے پہلے ان کا جو لفظ ہے یہ عربی میں جملہ اسمیہ کے شروع میں جب آتا ہے تو یہ بے شک اور یقیناً کا معنی دیتا ہے، انگلش میں ویریلی۔ تو کسی بھی بات کو اس جملے میں جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کو پکا کرنے کے لیے یہ ان آتا ہے، یعنی یہ بات کنفرم ہے۔ تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ بے شک اور یقیناً کرتے ہیں۔ الذین کفروا، الذین جو ہے یہ الذی کی جمع ہے، پچھلے گزشتہ اسباق میں گزر چکا، اس میں موصول ہے، یعنی جو لوگ، جن لوگوں نے، کافروا جو ہے یہ کفر سے ہے، بڑا معلوم لفظ ہے، معلوم معنی ہے اس کا، کفر۔ اس سے فعل ماضی ہے کافر، تینوں حرفوں پہ زبر ہے، کافر، اس نے کفر کیا، یہ فعل ماضی ہے اس سے۔ اس کے بعد اس میں واو کا اضافہ کیا ہے اور الف کا، لکھنے میں الف کا اضافہ ہے لیکن بولنے میں نہیں ہوگا۔ کافرو، واو ہے اس کے بعد الف ہے، کافرو۔ یہ ماضی کا جو تھرڈ پرسن ہے کا صیغہ ہے کہ اس نے کفر کیا، تو کافرو اس کو جمع میں لے گیا ہے، کافرو ان سب نے کفر کیا۔ تو ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ اب یہاں ذرا کفر کو سمجھ لیجئے۔ کفر عربی لغت میں اس کا حقیقی معنی کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ کسان کو بھی کافر کہا گیا لغتاً۔ کافر کے معنی کیونکہ وہ بیج کو زمین میں دبا کر چھپا دیتا ہے، پھر اس سے فصل کو اپنی لیتا ہے۔ اسی طرح رات کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو اندھیرا ہے وہ ہر چیز کو چھپا دیتا ہے۔ تو اصل معنی جو کفر کا ہے وہ چھپانے کے ہیں، دبانے کے ہیں۔ کفر اللہ عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کے گناہوں کو کفارہ کر دیا، یعنی ان کو بخش دیا، یعنی ان کو دبا کے چھپا دیا، بس ختم، مٹی ڈال دی، دبا دیا، چھپا دیا، بس ختم۔ تو کفر کے معنی چھپانا ہے، دبانا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، ان کا ایک سفر ہوتا ہے جو معاشرے کے حالات اور مختلف تبدیلیوں کے ساتھ معنی میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، ایک تغیر ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہی لفظ جو کافر آیا ہے یہ بعد میں ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا، کیونکہ جو ناشکرہ انسان ہوتا ہے وہ کسی کے احسان کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، ایک حقیقت کو دبا دیتا ہے۔ نعمتوں کی اس پر نعمتیں اسے حاصل ہیں اور وہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے اس کی جو منعم ہے، انعام کرنے والا ہے، اس کے اس ہاتھ کو بھلا دیتا ہے اور حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ اور پھر یہی لفظ آگے چلا تو اسلامی شریعت میں ایک اصطلاح کے طور پہ سامنے آیا، جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ایمانیات کا منکر ہے، جو ایمانیات، جو اعتقادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حتمی طور پر ثابت ہیں، ان کا وہ انکار کرتا ہے۔ وہ حالانکہ فطرت کی دعوت تھی، حقائق کی دعوت تھی، اس نے ان حقائق کو اور فطرتی اصولوں کو اس نے چھپا دیا اور دبا دیا،
اپنے جو خواہشات نفس کی غلاظت تھی ان کے اندر، تعصب کے اندر، ہٹ دھرمی کے اندر، تو مسلمان کے مقابلے میں کافر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو کافرو، یہاں یہ ہے کہ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اڑ گئے اپنے کفر پر، ہٹ دھرمی اختیار کی۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا، ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ نے ہر انسان کو فجور اور تقوی یعنی متقی والی صفت اسے عطا فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی اس صفت کو اپنے غلاظتوں میں، خواہشات نفس، حسد، اناد، بغض یا کسی بھی قسم کی ہٹ دھرمی کے گند میں اسے دبا دیتا ہے اپنی تقوی کی کیفیت کو، اور حقیقت سامنے آ جانے کے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح ہو جانے کے باوجود، آپ کی حقانیت ثابت ہو جانے کے باوجود، وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کی حقیقت کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، تو ایسے لوگوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے جن میں خاص کردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ وغیرہ کا تھا۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے یہ کیفیت اختیار کی۔ قرآن تو ہدایت ہے، مگر اس سے ایسے لوگ محروم رہیں گے جنہوں نے کفر کو ہی اختیار کر لیا ہے۔ سواء علیہم، عربی کے اصلی حروف ہیں سین، واو، یا، اس سے سواء نکلا ہے، اور اسی سے اردو میں مساوی ہے، تساوی ہے، تسویہ ہے، تو فریقین کے درمیان تسویہ کرنا، اور اسی سے مساوات ہے، لوگوں میں برابری قائم کرنا۔ تو سواء کے معنی ہیں برابر، سواء برابر ہے، علیہم اس کے بھی دونوں الفاظ گزر چکے، علا بھی اور ہم بھی۔ علا کے معنی پر، غیر المغضوب علیہم بالکل یہی ترکیب گزری، اور ہم یہ ضمیر متصل ہیں، اس میں ضمیر ہیں، متصل ہیں، اور ان کے معنی میں آتا ہے ان کے، علیہم ان پر، سواء علیہم ان پر برابر ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان پر، یعنی ان کے لیے یہ چیز برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ، اَأَنذَرْتَهُمْ اس میں پہلا کلمہ ہے آ، بذات خود یہ جو ہمارا لفظ ہے اَأَنذَرْتَهُمْ، اس کو ہم تجزیہ کریں تو اس میں پہلا حصہ ہے آ، اور آ کے معنی ہے کیا، لیکن یہاں ترکیب میں، جس ترکیب میں آیا ہے، یہاں اس کے معنی ہم کیا نہیں کریں گے، اس کے معنی کریں گے چاہے، خواہ۔ انذرتا، یہ انذرتا فعل ماضی ہے، انذارا اس نے ڈرایا، اس نے دھمکایا، اس نے ان کے برے انجام سے باخبر کیا، اس نے انہیں متنبع کیا، انہیں چوکنا کیا۔ انذارا چوکنا کیا کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ، ایک یہ تم کو غفلت میں نہ رہو، اس کے بعد ایک زندگی ہے جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، برے کام کی سزا ملے گی۔ تو انذرتا، اور تا جو ہے اس میں آخر میں ہے، انذارا کے معنی ڈرایا، تو آخر میں جو تا ہے ماضی میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو فاعل کے لیے علامت آتی ہے وہ اینڈ میں آتی ہے، تیز زبر تا آئی ہے، انذرتا تو نے، انذرتا چاہے تو نے ڈرایا، ہم ان کو۔ تو بامحاورہ یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، انذرتہم چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، ام یا لم، لم جو ہے یہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، دو کام کرتا ہے معنوی طور پر، نہیں کا معنی دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ فعل مضارع سے آتا ہے، حالانکہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ تنذرہم، تو
پہلے بتایا کہ تنذرہم جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی ہوئی انذارہ سے، انذارہ اس نے ڈرایا. اگر یا ہوتا ینذرو تو وہ ڈراتا ہے، وہ ڈرائے گا، لیکن تے ہے تو یہ ہوگا تو ڈراتا ہے، تو ڈرائے گا. حمزہ ہوتا تو انذرو میں ڈراتا ہوں، میں ڈراؤں گا. نون ہوتا تو ننذرو ہم ڈراتے ہیں، ہم ڈرائیں گے. تو یہ تے سے ہے تنذر، تو ڈراتا ہے، تو ڈرائے گا. لیکن لم آیا ہے تو ماضی میں چلا گیا، تو نے ڈرایا. لم تنذر تو نے نہیں ڈرایا ہم ان کو. لیکن جیسے بتایا کہ آ اور ام کی ایک خاص ترکیب کی وجہ سے یا ہم نے چاہے کا معنی کیا، اور پھر اس کا معنی بھی ہم محاورہ ہم نے یہ ڈرایا نہیں کیا بلکہ ڈرائیں. ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو. انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم چاہے آپ انہیں نہ ڈرائیں، سواء علیہم ان پر برابر ہے. یعنی کہ ان کی بد نصیبی، انہوں نے اپنی فطرت کو اس قدر فاسد اور اپنی فطرت کو اس قدر فطرت کو فرسودہ کر دیا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے کہ اب وہ محروم رہیں گے. لیکن آپ تو اپنا مشن چلاتے رہیں گے، دین کا کام کرنے والا تو اپنا کام کرتا رہے گا. لیکن جنہوں نے اپنی فطرت کو ہی خراب کر لیا، جس کے اندر ایک تقوی موجود تھا، ایک احساس موجود تھا، حق باطل کا ایک احساس موجود تھا، مگر جس نے اس کو دبا دیا، چھپا دیا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جنہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑ دی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صادق شخصیت، اصدق الصادقین شخصیت بھی موقع پہ موجود ہے، جن کی صرف زیارت ہی ایمان کا سبب بن جاتی ہے، جن کے معجزات اور کیا دلائل، گفتگو، پورا زندگی کا پورا ایک کردار. تو بہرحال لیکن جن کے دلوں پہ یہ کیفیت ہو کہ انہوں نے ہر چیز کفر کو پر ڈھیٹ ہو گئے ہوں، کفر پر اڑ گئے ہوں، فرمایا ان پر برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، لا کے معنی نہیں، اور یؤمنون کے معنی ہم پہلے معلوم کر چکے. ام سے ہے، آمنا ایمان سے ہے، آمنا وہ ایمان لایا، اور اس سے مضارع شروع میں یا ہے تو وہ ایمان لاتا ہے، وہ ایمان لائے گا، اور آخر میں غونون ہے جمع کے لیے. تو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، وہ سب ایمان لائیں گے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اختیار کر لیا، کفر پر اڑ گئے ہیں، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، باخبر کریں، تنبیہ کریں، ام لم تنذرہم یا تنبیہ نہ فرمائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین اور یہود و بنی اسرائیل کے ان مخصوص لوگوں کے بارے میں یہاں خبر دی گئی ہے جنہوں نے حق کو پہچان لینے اور جان لینے کے باوجود محض اپنی ہٹ دھرمی، تعصب، حسد، بغض اور اناد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے وہ لوگ محروم رہے، جن میں بڑے بڑے نام جیسے آپ پہلے عرض کیا، ابو جہل، عتبہ، ابو لہب اور دیگر مشرکین اور جو ان کے راہ پہ چلے. اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں، یثرب میں یہود اور بنو اسرائیل کے کئی علماء اور جو ان کے راہ پر چلے وہ محروم رہے. باقی کئی لوگ جو کسی غلط فہمی میں تھے یا کسی اور کوئی رکاوٹیں تھیں، مگر جو ہی دور ہوئی تو وہ ایمان لے آئے. اور اس سے ہمیں ایک عام سبق بھی ملتا ہے کہ جس کسی نے بھی حق اور باطل کی پہچان کی، اپنی فطری صلاحیت، احساس کو دبا لیا، اسے جتنا بھی حق بتا دیا جائے، حق دکھا دیا جائے، حق سمجھا دیا جائے، وہ پھر بھی حق بات کو ماننے سے محروم ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر نصیبوں میں نہ بنائے، بلکہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جن کے لیے قرآن وجہ ہدایت بنتا ہے، سبب ہدایت بنتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.